ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مہدی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم اپنا بڑا ہی پیارا پروگرام لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور ہمارے پیارے پروگرام کا نام ہے کلاس روم۔ جی ہاں، ہمارے پیارے پروگرام کا نام ہے کلاس روم۔ اور اس کلاس روم پروگرام میں ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں، اور پھر سورت مبارکہ، کوئی ایک قرآن پاک کی سورتوں میں سے ایک سورت، اس کا کچھ تعارف ہوتا ہے اور اس کے حوالے سے کچھ سوالات ہوتے ہیں، اور پھر چند ایک سوالات، اور اس کے علاوہ بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ سے گزارش کریں گے کہ مدنی چینل کی اسکرین کے سامنے ہی رہیے اور ہمارا یہ پروگرام اول سے لے کر آخر تک دیکھنے کی نیت کیجئے، انشاءاللہ عز و جل ہمیں سیکھنے کو ملے گا۔ چلیے اب ہم سب سے پہلے اپنے جو مہمان آئے ہوئے ہیں ان کا تعارف لے لیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون کون سے ہیں۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ہے عبدالسبحان۔ عبدالسبحان بھائی، ماشاءاللہ عبدالسبحان بھائی، مرحبا کہتے ہیں آپ کو۔ جی آیانو، ماشاءاللہ۔ جی آپ کا نام؟ محمد حسن رضا اتاری۔ محمد حسن رضا اتاری، ماشاءاللہ۔ حسن بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، ماشاءاللہ۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ عبید رضا اتاری۔ ماشاءاللہ۔ جی عبید اتاری بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، جی اللہ خوش رکھے عبید بھائی آپ کو۔ آپ کا نام؟ محمد حذیفہ اتاری۔ محمد حذیفہ اتاری۔ جی آیانو حذیفہ بھائی اللہ آپ کو بھی خوش رکھیں۔ چلیے جی اب ہمارے ساتھ نعت خوان اسلامی بھائی ہیں، ان سے بھی تعارف لے لیتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ کون ہے؟ جی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد حسین رضا اتاری۔ محمد حسین رضا اتاری، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ حسین بھائی آپ کو خوش رکھے، ڈھیروں ڈھیر برکتیں عطا فرمائے۔ چلیے جی اب ہم اپنے پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ بڑی ہی پیاری فضیلت ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں اور ہاتھ ملائیں، جب آپس میں ملیں اور کیا کریں؟ ہاتھ ملائیں۔ جی جب آپس میں ملیں اور ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ کیا کریں؟ جب ہاتھ ملائیں، ہاتھ ملانے کے بعد کیا کریں؟ درود بھیجیں۔ جی تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کتنی پیاری فضیلت ہے کہ جب اللہ کی خاطر محبت رکھنے والے دو مسلمان آپس میں ملیں، مصافحہ کریں، ہاتھ ملائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، تو دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ پاک دونوں کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کی کئی ایک فضیلتیں ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی نیت کریں، پیارے بچے بھی نیت کریں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں کہ جب بھی ہم اپنے مسلمان بھائی سے ملیں گے، ہاتھ ملائیں گے، مصافحہ کریں گے، تو انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھا کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین کو بھی میں دعوت دوں گا، آپ بھی جب بھی کسی بھی مسلمان سے ملیں، مصافحہ کریں، ہاتھ ملائیں اور اس کے بعد درود پاک لازمی پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل حدیث پاک کی روح سے اللہ نے چاہا تو ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، اور ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ اور آج پیارے بچوں
ہم قرآنک نالج میں جو ایک سورت کے بارے میں کچھ باتیں بڑی ہی توجہ کے ساتھ سنیں گے. جی پیارے بچوں, سورہ آل عمران, سورہ آل عمران. آل عمران, اس کا نام آل عمران ہی کیوں رکھا؟ کچھ اور بھی تو رکھا جا سکتا تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آل کا مطلب ہوتا ہے اولاد. آل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اولاد. جی ہاں, اولاد. اور اس سورت کے چوتھے اور پانچویں رکوع میں, چوتھے اور پانچویں رکوع میں آیت نمبر 33 سے لے کر 54 تک, 33 سے لے کر 54 تک حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد عمران کی اولاد کی سیرت اور ان کے فضائل کا ذکر ہے. سیرت اور فضائل کا ذکر ہے. اس مناسبت کی وجہ سے, اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا. سورہ آل عمران. جی ہاں, سورہ آل عمران رکھا گیا. اور اس سورت میں ہے کیا؟ اس سورت میں ہے کیا؟ جی ہاں, اس سورت میں بیان کیا ہوا ہے کچھ یہ بھی سنیں گے. پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین, اس سورت مبارکہ میں اللہ پاک کے ایک ہونے, اللہ پاک کے ایک ہونے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے, اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے اور قرآن کے سچ ہونے کے دلائل ہیں. قرآن کے جی ہاں, دلائل ہیں. اور اس صورت میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ پسندیدہ جو دین ہے وہ دین اسلام ہے. وہ کون سا دین ہے؟ جی ہاں, دین اسلام ہے. اس صورت مبارکہ میں بیان ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور واقعات کو بھی بیان کیا گیا. اور پیارے بچوں, اس صورت میں یعنی سورہ آل عمران میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری بھی ملنے کا بیان اسی صورت مبارکہ میں دیا گیا. تو یہ چند ایک مضامین ہیں جو سورہ آل عمران میں بیان کیے گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی تو پیارے بچوں, اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے جی ہاں, ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے آئیں نعت سنیں. کلاس روم ہے, آؤ سیکھیں بچوں, کلاس روم ہے, کلاس روم. اس میں ہم کلام سنتے ہیں, کبھی نعت ہوتی ہے, کبھی کلام ہوتا ہے. چلیں اب ہم بڑھتے ہیں اپنے ثنا خاں اسلامی بھائی کی طرف, دیکھتے ہیں آج ہمیں وہ کیا سنا رہے ہیں. جی حسین بھائی, آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ. آج ہمیں آپ کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ آج میں آپ کو بہت ہی پیارا کلام سناؤں گا جس کا نام ہے سچی بات سکھاتے ہیں. ماشاء اللہ. اچھا, یہ کلام کن کا ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ. ماشاء اللہ, سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ہی پیارا کلام سچی بات سکھاتے ہی ہیں. چلیے سنتے ہیں. جی صلی اللہ علیہ رسول اللہ سلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سچی بات سکھاتے
رزق اس کا کھلاتے صلو علی الحبیب جی پیارے بچوں اور کڈس مدی چینل کے ناظرین، آپ نے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا بڑا ہی پیارا کلام سنا ہے۔ اچھا، اس کلام میں کچھ مشکل الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں۔ معطی، اس کا معنی کیا ہے پیارے بچوں؟ معطی کہتے ہیں عطا کرنے والا۔ کس کو کہتے ہیں؟ عطا کرنے والا۔ اچھا، اس کلام میں قاسم کا لفظ بھی استعمال ہوا۔ کون سا لفظ؟ قاسم۔ قاسم کس کو کہتے ہیں؟ بانٹنے والا۔ بانٹنے والا، تقسیم کرنے والا، ماشاء اللہ۔ چلیے، اچھا، نزع روح کا لفظ استعمال ہوا اس میں۔ نزع روح، اس کا مطلب کسی کو پتہ ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے روح نکلنے کا وقت۔ روح نکلنے کا وقت، جی ہاں، جس وقت انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اس کی روح جب بدن سے، جسم سے جدا ہو رہی ہوتی ہے، اسے بولتے ہیں نزع روح، روح نکلنے کا وقت۔ اچھا، کنجی کا لفظ استعمال ہوا اس میں۔ کوئی بتائے گا کنجی کس کو کہتے ہیں؟ چابی۔ جی ہاں، کنجی کہتے ہیں چابی کو۔ کس کو کہتے ہیں پیارے بچوں؟ چابی کو کہتے ہیں کنجی، ماشاء اللہ۔ مالک کل، مالک کل، جی، کل کائنات کا مالک، ساری کائنات کا مالک، کل کائنات کا مالک، ساری کائنات کا مالک۔ مجدہ، مجدہ کے بارے میں کوئی بتائے گا کہ مجدہ کس کو کہتے ہیں؟ مجدہ کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری۔ کیا ہوتا ہے؟ خوشخبری۔ خوشخبری۔ اور لفظ رضا استعمال ہوا، راضی ہونا۔ کیا ہے؟ راضی ہونا۔ راضی ہونا، ماشاء اللہ۔ اچھا پیارے بچوں، اب تو ہم نے مشکل الفاظ کے کچھ معنی بھی سن لیے۔ اب ہم جو کلام پڑھا گیا ہے اس کا مطلب کیا ہے، وضاحت ہم کچھ تھوڑی سن لیتے ہیں۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ کلام کن کا لکھا ہوا ہے؟
आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का कलाम, माशाअल्लाह। अच्छा, इसके पहले शेर में, इसके पहले शेर में ये बताया जा रहा है कि सच्ची बात सिखाने वाले, सच्ची बात सिखाने वाले और सीधा रास्ता दिखाने वाले हमारे प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। कौन है? जी हाँ, सच्ची बात सिखाने वाले और सीधा रास्ता दिखाने वाले कौन हैं? हमारे प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और इसके अगले शेर में यह है कि अल्लाह पाक अता करने वाला है। अल्लाह पाक क्या है? अता फरमाने वाला है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकसीम फरमाने वाले हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करने वाले हैं? तकसीम फरमाने वाले हैं। रिस्क अल्लाह पाक का है। रिस्क किसका है? अल्लाह। जी हाँ, रिस्क अल्लाह पाक का है और खिलाते हमारे प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात है कि अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाने वाला है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकसीम फरमाने वाले हैं। रिस्क अल्लाह पाक का है और हमारे प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें खिलाने वाले हैं। सुभान अल्लाह। रब है माशाअल्लाह, रब है मुअती, ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये है। सुभान अल्लाह। और अगले शेर में कहा कि ए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में इस्तिगासा किया गया। हुजूर की बारगाह में एक अर्ज की गई। वो क्या है कि ए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी रूह निकलने के वक्त आसानी हो, हमारी रूह निकलने के वक्त आसानी हो और कलमा याद दिलाने वाले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। कलमा याद दिलाने वाले कौन हैं? हमारे प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और इससे अगले शेर में आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में हर खजाने की चाबी है। हर खजाने की क्या है? चाबी है। और सारी कायनात के मालिक हमारे प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। सुभान अल्लाह। सारी कायनात के मालिक कौन हैं? हमारे प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसके आखिरी शेर में मक्ता कहते हैं आखिरी शेर को। किसको? आखिरी शेर को। और आखिरी शेर में आला हजरत अपने आप को कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? अपने आप को कह रहे हैं कि खुश रहें। क्या करें? खुश रहें। अपने आप को कह रहे हैं अहमद रजा खुश रहें। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की रजा मंदी की खुशखबरी सुनाने वाले हमारे प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। माशा अल्लाह। चलिए जी, हमने कलाम भी सुना, मुश्किल अल्फाज के मानी भी सुन लिए, कुछ वजाहत भी सुन ली। जी प्यारे बच्चों, तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। और हमारे अगले सेगमेंट का नाम है आज का सबक। क्लासरूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लासरूम है, क्लासरूम। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदी चैनल के नाजरीन, आज के सबक में हम किताब है हमारे पास इस्लाम की बुनियादी बातें। इस्लाम की बुनियादी बातें। मैं मदी चैनल के नाजरीन से भी कहूँगा, अगर आपके पास ये किताब मौजूद है तो अभी खोल लीजिए। हिस्सा 2 है, दूसरा हिस्सा है और सफ़ा नंबर 35। सफ़ा नंबर 35। सफ़ा नंबर 35 से आज का हमारा सबक है। अगर आपके पास ये किताब मौजूद नहीं है तो दावत इस्लामी की
ویب سائٹ www.dawatislami.net سے بھی آپ یہ کتاب ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, حاصل کر سکتے ہیں. جی آپ سوال پڑھیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر قرآن پاک کھلا ہو تو اسے شیطان پڑھتا ہے, اس کی کیا حقیقت ہے؟ انہوں نے سوال پڑھا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن پاک کھلا ہو, قرآن پاک کھلا ہو تو اسے شیطان پڑھتا ہے, اسے شیطان پڑھتا ہے. یہ بعض لوگ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں, اس کی کیا حقیقت ہے؟ چلیے آپ جواب پڑھیے اس کا جواب کیا ہے؟ یہ بات غلط ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں. جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین, یہ بات غلط ہے کہ قرآن پاک کھلا ہو تو اسے شیطان پڑھتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے, اس کی کوئی اصل نہیں ہے, کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ بات سراسر غلط ہے, سراسر غلط ہے. چلیے جی, قرآن پاک کو جزدان یا غلاف میں رکھنے کا کیا حکم ہے؟ جی ماشاءاللہ انہوں نے پیارا سوال پڑھا ہے. کہا کہ قرآن پاک کو جزدان یا غلاف میں رکھنے کا کیا حکم ہے؟ جزدان یا غلاف میں رکھنے کا کیا جی ماشاءاللہ. جی آپ. قرآن پاک کو جزدان یا غلاف میں رکھنا جائز ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور مبارک سے مسلمانوں کا اس پر عمل ہے. جی ہاں, قرآن پاک کو جزدان یا غلاف میں رکھنا جائز ہے. کیا ہے؟ جائز ہے. جی ہاں, یہ جائز ہے جزدان میں بھی رکھنا اور غلاف میں بھی رکھنا. اور یہ اب کا طریقہ کار نہیں ہے, اب کا طریقہ کار نہیں ہے, بلکہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور سے چلتا آ رہا ہے. یعنی صحابہ کرام بھی یوں ہی کیا کرتے تھے کہ قرآن پاک کو جزدان یا غلاف میں رکھا کرتے تھے. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی پیارے بچوں, اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے, آؤ سیکھیں بچوں, کلاس روم ہے, کلاس روم. چلیے جی دیکھتے ہیں آج ہماری دونوں ٹیمیں کیا کر رہی ہیں, کتنی تیاری ہے دونوں ٹیموں کی. کتابیں بند کر لیں جی, اور ہم اب آپ سے پوچھیں گے سوالات. کیا پوچھیں گے؟ سوالات پوچھیں گے. تو دونوں کی تیاری ہے, دونوں ٹیموں کی؟ ماشاء اللہ. چلیے جی, ٹیم اے کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ تیار ہے ٹیم؟ جی پاکستان تیار ہے؟ جی. چلیے جی پیارے بچوں, آپ یہ بتائیے ابو البشر یعنی تمام انسانوں کے والد کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت آدم رضی اللہ. حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اب ہم بڑھتے ہیں ٹیم بی کی طرف. پیارے بچوں آپ یہ بتائیے, شیر خدا کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ شیر خدا کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ بڑا آسان ہے. اور شیر خدا کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ چلیے ٹیم اے سے پوچھ لیں ہم. چلیے آپ بتائیے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. جی ہاں, حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کا جواب درست ہے. جی پیارے بچوں, اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو شیر خدا کہا جاتا ہے. اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضی کو, جی ہاں, حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو شیر خدا کہا جاتا ہے. چلیے جی اب ہم بڑھتے ہیں پھر سے ٹیم اے کی طرف. جی پیارے بچوں, ٹیم اے آپ یہ بتائیے کہ مشہور آسمانی کتابوں کی تعداد کتنی ہے؟ 4 ہے. آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. آپ یہ بتائیے قرآن مجید کس زبان میں نازل ہوا؟ جی عربی زبان میں. آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. جی ہاں, قرآن مجید عربی زبان میں ہے. ماشاء اللہ, دونوں ٹیموں نے اچھے سوالات کے جوابات دیے. بہرحال ٹیم اے کا پلڑا کچھ بھاری رہا. اللہ تعالیٰ دونوں ہی ٹیموں کو, سب آنے والے مہمانوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات.
क्लास रूम है, आओ सीखें बच्चों क्लास रूम है, क्लास रूम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया